إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والے اسلام کی معزز و معتبر خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج پھر ایک مرتبہ ہم مسجد میں جمع ہیں اس خوشی کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ گزشتہ جمعہ ہم نے ایسے ہی خطبے کو سنا تھا، ان باتوں کو ہم نے لیا تھا اور اپنی زندگیوں میں لانے کی ہم نے کوشش کی تھی. آج اللہ نے اس حیات ناقصہ کو بڑھا کر، اس کمزور حیات کو بڑھا کر مجھے اور آپ کو ایک زرنین موقع اللہ نے عنایت فرمایا کہ پھر ایک جمعہ میری اور آپ کی زندگی میں آیا، اور پھر اس جمعے کو میں اور آپ جو بھی گفتگو سنیں اور سنائیں انشاءاللہ العزیز اسے آئندہ جمعے تک محفوظ رکھ کر کے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے عزیزان محترم، دنیا کا ایک واحد مذہب ہے اسلام، جو ہر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہر 8 دن میں ایک مرتبہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ میاں گزشتہ جمعے سے یہ جمعے تک جو کیے ہو، آئندہ جمعے تک تمہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. یہی وہ مذہب ہے جو اپنے اللہ کی پہچان کرواتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا سلوک سکھاتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اب سفر کا مہینہ ختم ہونے گیا اور پھر ربیع الاول شروع ہونے جا رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور آنے سے پہلے ہم نے اعلانات کر دیے کہ اب اس مہینے میں میلاد کا جلوس بھی نکالا جائے گا، ایک دن کی خوشی بھی منائی جائے گی، راستوں کو تنگ کر دیا جائے گا، چوری کا کرنٹ جلایا بھی جائے گا، لوگوں پر تانے کسے بھی جائیں گے، جو نہیں مناتا اس کو شیطان کا دوست بھی قرار دیا جائے گا. ایک دن کی خوشی منا کر کے ہم یہ تصور دلا رہے ہیں، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں نبی کا ماننے والا ہوں، میں نبی پر جان نثار کرنے والا ہوں، میں نبی کے ذریعے سے جنت میں جانے والا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آؤ عزیزان محترم، آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، سبحان اللہ و بحمدہ، آؤ ذرا تاریخی پس منظر میں ان تمام واقعات کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جن جن نبیوں کو بھیجا ہے اس وقت کے حالات،
اس وقت کے ان لوگوں کے حالات، اس وقت کی انسانیت کے حالات کیا تھے، اور اس وقت کے نبی کو اللہ نے کیا ذمہ داری دے کر کے بھیجی، اور وہ نبی آ کر کے ان کے درمیان میں جو کام کر دیے ہیں، اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذریعہ بنایا تھا کہ اس نبی کے اپنی امت کے سامنے آخری الفاظ یہ کہنا کہ میرے یہ الفاظ آخری نہیں ہے میاں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی جب آ جائے تو تم ہماری باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو لے لینا۔ یہ ہر نبی نے اپنے دور نبوت کے اندر تمام انسانیت کو اجاگر کیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام کا دور ہے، نوح علیہ السلام اپنے علاقے میں ہے، اور نوح علیہ السلام منظر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ولیوں کی خبروں کو، وہ لوگ اپنے جو ہے اچھے نیک لوگوں کو ان کی شکل و صورت کو بنا کر، ان کی مورتیوں کو سجا کر، جیسا آج بازار میں بنا کر بیچا جا رہا ہے، اور تصور دلایا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے تم مانگ لو گے تو تمہاری ساری منتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہی دستور نوح علیہ السلام کے دور میں تھا کہ اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے نیک لوگوں کے تصاویر کو بنا کر کے، ان کی مورتیوں کو بنا کر کے اپنے گھروں میں رکھ کر کے اللہ کی شان میں وہ گستاخی کیا کرتے تھے، اور پھر یہ تصور دلایا جاتا تھا اس مورتی کے اندر اس ولی کی روح ہے، اس نیک آدمی کی روح ہے، اللہ ان کے بغیر نہیں سن سکتا۔ یہ ایک دقیانوسی خیال تھا اس وقت کے لوگوں کا۔ حالات بدلتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس امت کے سدھار کے لیے نوح علیہ السلام کو نبوت کا پیغام دے کر کے اپائنٹ کر دیا، اور پھر کہا اے لوگو، یہ نوح جو آدمی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے رکھا ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ جو تم عمل کر رہے ہو اس کی مخالفت کے لیے ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ مورتیوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارے بزرگوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارے ولیوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی تصاویر سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان تمہارے ذہنوں میں غلط بات ڈال رہا ہے، اور تم اللہ کے شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تنبیہ کرے، اور ان کو سمجھائے، ان کو بتائے، اور ایک اللہ کیا ہوتا ہے اس طرف توجہ دلائے۔ وقت اور گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے۔ عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت میں بھی مورتیوں کی پوجا کیا جاتا تھا۔ اس وقت میں بھی جو ہے نا رزق کے دینے والا خدا ایک مورتی کو بنا کر اس کو رنگ برنگی رنگ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ بتایا جاتا تھا اس سے مانگ لیا جائے رزق ہونا ہے، اس سے مانگ لیا جائے صحت ہونا ہے، اس سے مانگ لیا جائے پیسہ ہونا ہے، اس سے مانگ لیا جائے۔ اور آج تک وہ دستور چل رہا ہے۔ اسی دستور کو میٹنے کی خاطر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دے کر کے کہا اے ابراہیم، ذمہ داری ہے تمہاری کہ لوگوں کو اللہ کے در پر جھکاؤ، یہ فرعون کے در سے بچاؤ، یہ معبودان باطل کی جو ہے نا عبادت سے بچاؤ، اور اپنے رب کے طرف لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ ابو جان، یہ جو تم بت بنا رہے ہو نا، یہ تمام کے تمام دقیانوسی ہیں۔ تم اپنے ہاتھ سے مٹی میں پانی ڈالتے ہو اور اس کے ہاتھ پیر بناتے ہو، اس کا چہرہ بناتے ہو، اس کو رنگ دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ ہمارا دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے شہر ار کے اندر ڈنکا پیٹ دیا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند ہوا۔ سارا شہر پریشان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسا آدمی آ گیا۔ برسوں سے ہم یہ کام کر رہے تھے، ہم آبا اجداد سے یہ کام چل رہا تھا، اور اس کا باپ آزر بھی یہی کام کرتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا، یہ بچہ، یہ نوجوان ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا، اسے شہر بدر کر دیا جائے، آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا، شہر بدر کیا گیا، اللہ نے تھام لیا، اور پھر
दोस्त अहबाब और जानने मानने वालों को आपका ज़रिया बना दिया। मुख्तसर बात की है अज़ीज़ान मोहतरम कि हर नबी के दौर में शिरक चलता रहा, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम कौम आद की बात जब आती है तो एक ताकतवर कौम थी। वो ताकतवर कौम जो थी पहाड़ों में अपने घर बना कर रहा करते थे। एक खवी हैकल जो है ना कौम, जो अपने आप को ज़मीन का सबसे ताकतवर माना जाता था, उन लोगों ने अल्लाह के शान में गुस्ताखी कर दी और फिर हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए हूद, अब तक तो तुम हमारे दरमियान में थे, ऐसी वैसी बातें तुम नहीं किया करते थे, लेकिन आज क्या मामला है कि तुम कहते हो कि हमारी ताकत को उस एक अल्लाह के सामने झुका लें जिसको हमारे बाप दादाओं ने नहीं बताया था। उनकी कौम ने बगावत की, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने खतरनाक अजाब लाकर उस ताकतवर कौम को जमीन दोस्त करके रख दिया। शुएब अलैहिस्सलाम की बात आती है, शुएब अलैहिस्सलाम की बात आई तो नाप तोल में गड़बड़ शुरू कर दी। इनके पास नाप तोल करना बड़ा कोई मायूब काम नहीं था और कहा जाता था कि यही हमारी आमदनी का जरिया है, अगर हम कम तोल के देंगे, अगर हम कम जो है नाप के देंगे, यही हमारी आमदनी है। शुएब तुम हमें नहीं कह सकते, तुम नहीं बता सकते हमें। शुएब अलैहिस्सलाम की मुखालिफत हुई। इन नुकात को ज़रा जहन में रखना दोस्तों, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की अहमियत भी मालूम होगी। हम किस नबी के उम्मती हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये भी हमें एहसास होगा। आज उम्मत भटकी हुई है, अपनी मर्जी से जीना चाहती है, अपनी मर्जी से सोना चाहती है, अपनी मर्जी से उठना चाहती है, अपनी मर्जी से कमाना चाहती है, अपनी मर्जी से जीना चाहती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वक्त वो भी आया अज़ीज़ान मोहतरम कि लूत अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि लूत अलैहिस्सलाम के जो है बारे में बात ये आई कि उनके जो मानने वाले थे, उनकी जो कौम थी, वो औरतों को पसंद नहीं किया करती थी। वो मर्दों से बदफेली करके अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना जानते थे। वो समझते थे कि जो है ना हमको इसी से तस्कीन हासिल होने वाली है, और एक बदनुमा काम माशरे के अंदर फैला दिया और एक गंदगी फैला दी, उरियानियत और बरहनापन माशरे के अंदर फैला दिया। अब आओ इनके बाद अब तूल ना देते हुए वक्त की तंगी के हिसाब से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। और फिर इसमें तारीख़ में बड़ा जो है ना बहुत बड़ा जो है ना खला है अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन अर्रहीक़ुल मख़तूम के सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी ने और सैयद सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल आलमीन के अंदर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश पीर का दिन है और 9 रबीउल अव्वल करार दिया गया है। वफ़ात पर सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, इंतकाल हुआ था, आपने ये दुनिया को छोड़ कर गए थे। 9 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई थी। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आज दुश्मनाने इस्लाम की साजिशें काम करते चली गई और आज मामला ये हो गया कि 12 को जो है ना यौम पैदाइश मना करके लोग वफ़ात के दिन को पैदाइश में तब्दील करके लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। अब्दुल्लाह के जो है ना कोख से पैदा होने वाली आमिना के गोद में जो इसके पेट में अल्लाह ने पनपाया और 9 महीने तक रखा। अब्दुल मुत्तलिब इंतजार में है कि अब क्या मामला होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, लड़की होगी क्या किया जाए, लड़का होगा तो क्या किया जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बाद नमाज फजर का वक्त है, इधर सूरज अपनी किरणों को ज़मीन से मुनव्वर कर रहा है और इधर अब्दुल मुत्तलिब के घराने के अंदर एक होनहार और खूबसूरत लड़का, जिसकी खूबसूरती के बारे में तारीखदानों ने लिखा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा कि यूसुफ की खूबसूरती अपनी जगह महफूज है, लेकिन रसूलुल्लाह की खूबसूरती के सामने यूसुफ की खूबसूरती कोई काम नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक खूबसूरत हंसता खेलता बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दे दिया गया। दादा फर्त मसरत से अपने चेहरे पर तमानियत लिए हुए कहतीम के दरमियान में आते हैं। इधर सूरज की किरणें निकल रही है, इधर नेक जो है नूरानी चेहरे वाला बच्चा अपने दादा के गोद में हाथ पर
पर मारता हुआ, जिसके चेहरे से पता चल रहा था कि ये शख्स आगे जाकर के पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है, ये शख्स को अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन बनाने वाला है, ये शख्स को अल्लाह ताला मालिक हौज़े कौसर बनाने वाला है। इस शख्स की बातों में वो जादू रहेगा कि अच्छे अच्छे सूरमा इसके सामने घुटनों को टेक देंगे। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को देखते रहे और फिर लोगों ने पूछा, बताओ अब्दुल मुत्तलिब क्या नाम रखना चाहते हो? दादा ने कहा, ऐसा नाम मैंने तजवीज़ किया है कि अब से हमारी नस्लों में किसी ने नहीं रखा, आइंदा नस्लें सोच जो है खुशी से फरते मसरत से झूम कर इस नाम को ले लेकर अपने औलादों के नाम रखेंगी। कहा, पूछा गया क्या नाम रखते हो? कहा गया मैं इसका नाम मोहम्मद रखता हूँ। लोगों ने पूछा, अरे बाप दादा के और खानदानी नामों को छोड़कर, खानदानी नाम तो बहुत सारे हैं ना, हर्ब एक कदर जबरदस्त नाम, अबू कनाना एक बेहतरीन तसव्वुर वाला नाम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते ना मोहम्मद के माने क्या है, मोहम्मद क्या करना चाहता है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है बात, मैं मोहम्मद नाम तजवीज़ कर दूंगा। मोहम्मद नाम रखा गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के घर में जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आपकी पैदाइश से पहले बाप का इंतकाल हो गया है, 6 बरस की उम्र गुजरती है, 6 बरस में माँ का इंतकाल होता है और फिर आप चचाओं के हवाले कर दिए जाते हैं। एक मासूम सा बच्चा यतीमे में जिंदगी गुजार रहा है, एक मासूम सा बच्चा जो आगे चलकर पूरी दुनिया की लीडरशिप संभालने वाला है, एक मासूम सा बच्चा जो आगे चलकर अल्लाह का मुहिब बनने वाला है, एक मासूम सा बच्चा जिसके लिए आसमान को मेराज के लिए सजाया भी जाएगा, एक मासूम सा बच्चा जिसके जरिए से लोगों की दुश्मनियां खत्म कर दी जाएंगी, एक मासूम सा बच्चा जिसको आगे चल करके मोहब्बत का पैगाम देना है, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना है। वो बच्चा जो है अपने चचाओं के हाथों में पल रहा है, गुजर रहा है, वक्त और हालात बदल रहे हैं, लेकिन इन्हीं हालात के अंदर एक जो है ना काफिला मक्के मदीने की सरजमीन से आता है और कहा जाता है कि उस वक्त का एक दस्तूर था, शहर से बच्चों को गाँव को भेज दिया जाता और गाँव में जो है ना बच्चों की परवरिश होती है, इसलिए कि वहाँ की आबो हवा अच्छी होती है, बोल चाल अच्छी होती है, रहन सहन मजबूत होता है। लोग मदीने की सरजमीन से मक्के की तरफ आने लगे। जब मक्के की तरफ आने लगे, एक काफिले के अंदर एक मियाँ बीवी का जोड़ा है जिनको हलीमा सादिया कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बच्चों को उठाने के लिए आई और मक्के की सरजमीन पर ढूंढने लगे। कोई बच्चा समझ नहीं आता, लोग अच्छे अच्छे मालदारों के बच्चों को अपने गोद में उठा लिया और फिर उनकी कीमत जो है ना, जो भी खिदमत के लिए कीमत होती थी वह तय कर ली गई। एक वक्त आ गया, अब मक्के के अंदर कोई बच्चा नहीं बचा। हलीमा सादिया सोचने लगी, ये तो बच्चा यतीम है ना, इससे क्या मिलेगा हमें, इसके खानदान वाले क्या देंगे हमें, ये यतीम बच्चा लेकर के हम खुद परेशान है, भुखमरी का शिकार है, इस बच्चे को लेकर के जाकर हम क्या करेंगे। तस्वुर था, लेकिन अल्लाह ने हलीमा सादिया के जहन में बात डाली और हलीमा सादिया ने आगे बढ़ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, अल्लाह तेरी मर्जी यही है कि यतीम बच्चा हमारे हवाले हो गया है, कोई मसला नहीं है तो बेहतर जानने वाला है। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम किस नबी के उम्मती हैं दोस्तों। अल्लाह ने बचपन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी की और मोजज़ात को लोगों के सामने रखा। हलीमा सादिया कहती है कि अब से पहले मेरे जो है ना छातियों में दूध नहीं था, मैं बड़ी परेशान होती, मेरे पसलियां निकल चुकी थी, गुर्बत और फाका कशी की वजह से मैं अपनी औलाद को दूध पिला नहीं सकती थी, लेकिन मैंने जैसे ही मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और अपनी छाती से लगा दिया, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने मेरी छातियों को दूध से लबरेज कर दिया। मैं महसूस करने लगी कि मेरी छातियों में दूध जमा हो रहा है, मैं महसूस करने लगी कि मोहम्मद का पेट भरने के लिए अल्लाह इंतज़ाम कर रहा है और मोहम्मद के ज़रिए से मेरी औलाद के भी ग़िज़ा का इंतज़ाम अल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अभी छोटे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, अभी छोटे से हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह मोजज़ा बता रहा है। हलीमा सादिया सजदर रह गई कि यतीम समझ के उठाया था, ये तो बड़ा मालदार निकला है। और फिर तारीखदानों ने लिखा हलीमा सादिया की जो ऊँटनी थी वो बड़ी कमज़ोर मड़ियल थी, हड्डियाँ निकल चुकी थी, चलते चलते रास्ते
راستے میں رک کر بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا اور حلیمہ سعدیہ اونٹ کی کوہان پر قدم رکھ کر بیٹھ گئی، جیسے ہی بیٹھنا تھا وہ اونٹنی کے اندر اللہ نے ایسا کرنٹ دوڑا دیا، ایسی تیزی پیدا کر دی، چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، قافلے والوں نے اس منظر کو دیکھا، جو اونٹنی پیچھے رہ رہ کر لوگوں کے تانے سنا کرتی تھی، لیکن آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ اونٹنی سب سے آگے آگے چل رہی ہے۔ اللہ نے چشم فلک سے یہ منظر کو بتا دیا، یہ بچہ جو ہے نا کوئی پیچھے چلنے والا نہیں ہے، یہ قافلہ سالار ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑی ذمہ داری حاصل کرنے والا ہے، یہ قوم کا ذمہ دار بننے والا ہے، اس کو ہم بچپن سے سب سے آگے رکھتے ہیں، سارا قافلہ پیچھے، یہ اونٹنی آگے آگے چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آؤ اس نبی کے طریقے کی طرف، آؤ اس نبی کی سیرت کی طرف، آؤ اس نبی کی باتوں کی طرف، آؤ اس نبی کے طریقے کی طرف جس کے ذریعے سے اللہ مجھے اور آپ کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے واقعات ہم آج سنے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر لوط علیہ السلام تک، آؤ ذرا دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں کیا تھا، رسول اللہ نے کس طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ اب یہ اونٹنی دھیرے دھیرے کشاں با کشاں یثرب کی سرزمین کی طرف جا رہی ہے، جس کو مدینہ کہا گیا۔ مدینے کی سرزمین پر پہنچنا تھا، تمام کے تمام مدینے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ ارد گرد ایک جمع غفیر ہے جو جمع ہو رہا ہے، ایک خوبصورت نونہال بچہ جس کو حلیمہ سعدیہ اٹھا کر کے لائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، مدینے کی سرزمین پر آپ ہیں، وقت اور حالات بدلتے رہے، دن اور رات بدلتے رہے، دھیرے دھیرے کشاں با کشاں آپ کی عمر بڑھتی رہی۔ ایک موقع وہ بھی آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ، شیما اور بہن کے ساتھ جب نکل کر کے باہر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک بھائیوں نے دیکھا ماجرا کچھ اور ہی ہے کہ ایک آدمی، دو آدمی سفید پوش ہیں جو آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کسی درخت کے جھاڑی کے پیچھے لے کر کے چلے گئے ہیں۔ بھائی بہن پریشان ہوئے، ماں کے سامنے شکایت کی گئی کہ کیا ماجرا ہے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ماں پریشان ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری ہے، لہذا کچھ دیر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑی کے پیچھے سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، لے کے جاؤ عزیزان محترم۔ آج تو ہمارا اب کا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ اسلام سے اتنی دوری، کہ اسلام کی تاریخ سے ناواقف، اسلام کے کارناموں سے ناواقف، اسلام کی ایجادات سے ناواقف، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے نا۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے میاں یہ جیٹ فائٹر کس نے بنایا ہے، تو ہم کہیں گے امریکہ نے بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ اگر تم قرآن پڑھے ہوئے ہوتے، اگر تم قرآن جانتے ہوتے تو سورہ فیل پڑھ کر سمجھ جاتے کہ سب سے پہلا جیٹ فائٹر بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو میرے نبی سے 55 دن پہلے ایک فیل والوں کے قافلے پر باریک کنکریوں کو ڈال کر بھسم کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ کارنامہ تو ہمارا ہے عزیزان محترم۔ آج ہماری زبانوں کو شرم نہیں آتی، ماتھے پہ کبھی لچک نہیں آتی، کبھی انداز میں بدلاؤ نہیں آتا کہ یہودی نے یہ بنا دیا، اسرائیل نے یہ بنا دیا، امریکہ نے یہ بنا دیا، رشیا نے یہ بنا دیا۔ تم کیا بنایا آخر؟ تم تو کچھ نہیں بنائے، لیکن جو بنائے ہوئے لوگ ہیں ان کے کارناموں کو رکھو تو صحیح آج دنیا کے سامنے، بتاؤ تو صحیح کہ ہم کس نبی کی امت ہے، بتاؤ تو صحیح کہ انقلابی رسول کی ایک انقلابی امت ہے، بتاؤ تو صحیح کہ ایک بہادر نبی کی بہادر امت ہے۔ ہم کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تم چاہے جتنا ڈرا لو، تم چاہے جتنا پریشان کرو، تم چاہے جتنے تکلیفیں دو، ہم صبر کرتے ہوئے نبی کے اسوے کو لے کر ایک دن کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ میاں لیزر کا جو آپریشن ہے آج کل چل رہا ہے، کڈنی کا کنکر نکالنا ہو تو لیزر، فلانا کام کرنا ہو تو لیزر، یہ لیزر کا آپریشن کا جو سسٹم ہے کون نکالا ہے؟ یہ کہیں گے آپ نہیں بھائی یہ کسی بڑے سائنٹسٹ کا کارنامہ ہے، لہذا کسی یہودی اور عیسائی نے کیا ہوگا، کسی انگریزی ملک نے یہ کیا ہوگا۔ آؤ میرے نبی کی سیرت سے ہمیں بات ملتی ہے کہ رسول اللہ کو لے جایا گیا،
جھاڑ کے پیچھے لٹایا گیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے سینے کو کھولا گیا، اور اس میں سے جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس دل کو نکالا گیا، اور زمزم کے پانی سے میرے دل کو پورا صاف کیا گیا، جس میں نہ رنجش رہے گی، نہ حسد رہے گی، نہ غیبت رہے گی، نہ چغلی رہے گی، نہ دشمنی رہے گی۔ ایک محبت کا پیغام زمزم کے پانی سے میرے دل کے اندر داخل کر دیا گیا، اور دل کو اسی جگہ پر رکھ کر میرے سینے کو سی دیا گیا۔ وہ تھا لیزر آپریشن، اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے پہلا آپریشن جو میرے نبی کے ساتھ ہوا تھا۔ آج تم یہ کہتے ہو کہ کسی اور نے نکالا ہے۔ پڑھو کبھی اسلامی تاریخ، آؤ کبھی رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے دیکھے، آؤ کبھی صحابہ کے جذباتی مناظر دیکھے، آؤ کبھی اسلامی عورتوں کے وہ تاریخی کارناموں کو دیکھے، آؤ کبھی ان کے معصوم بچوں کے جو ہے نا وہ جذباتی قربانی کے مناظر کو دیکھے۔ وقت کس کے پاس ہے دوست؟ کمانے کی فکر ضرور ہے، بنانے کی فکر ضرور ہے، جینے کی فکر ضرور ہے، کھانے کی فکر ضرور ہے، لیکن جس کے ذریعے سے مجھے جنت ملنے والی ہے میں اس کا تصور کو میں نے ختم کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپریشن ہوا، پہلا آپریشن لیدر کا ہوا، اور آپ نے آ کر کے ماں سے کہا کہ میری امی جان کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے اللہ نے صحت مند رکھا ہے، بھائی میرے خامہ خواہ کے پریشان ہے۔ بتایا کہ دو لباس میں، سفید لباس میں لوگ آئے تھے، مجھے لٹایا زمین پر، میرے سینے کو چاک کر دیا، میرے دل کو نکال کر دھو دیا۔ اب جو ہے حلیمہ سعدیہ نے اپنے اس ہونہار بیٹے کو گلے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دے کر کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ وقت اور دن بدلتے رہے، دھیرے دھیرے جو ہے نا اب عمر مبارکہ بڑھتے جا رہی ہے، اور پھر اب حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ بچہ طاقتور ہو چکا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہے، بولنے سمجھنے کے قابل ہے، اچھے اور برے کی تمیز بھی آ گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا اہل خانہ کے حوالے میں کر دوں، تائیسے نیتنے واقعات اور کچھ ہو جائیں تو مجھ پر ذمہ داری آئے گی۔ آپ نے مکے کو لا کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جو ہے نا خاندان والوں کے حوالے کر دیا، اور خاندان والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور پھر دن اور رات گزر رہے تھے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، ہم نے آپ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، ہم نے آپ سے کہا شعیب علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، ہم نے آپ کے سامنے واقعے کو رکھا، قوم عاد کے بارے میں رکھا، قوم سمود کے بارے میں رکھا، اور پھر قوم لوط کے بارے میں بھی رکھا۔ ان تمام مناظر کو ذہن میں رکھیے۔ ایک نوجوان کو اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین سے اللہ اٹھا رہا ہے، ایک انقلاب لانے کے لیے، انسانوں کو بندوں کی بندگی سے بچا کر رب کی بندگی میں لانے کے لیے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہو چکے ہیں، عقل و دانش آپ کے پاس آ چکی ہے، آپ کے سامنے تمام مناظر ہے۔ نوح علیہ السلام کا بھی وہ منظر ہے کہ حبل اور لات منات کی پوجا چل رہی ہے، لوگ اپنے بزرگوں کو جو ہے اس وقت میں بھی اللہ کا ولی جان کر یا ان کے ذریعے سے سفارشی بنا کر مکے کے بڑے دروازے پر حبل کو کھڑا کر کے اس کے سامنے کچھ چیزوں کو ڈال کر کے یہ نظر و نیاز کے طور پر رکھ کر کے مان رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو جو ہے نا یاد کیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ معاملہ تھا۔ ایک معاملے کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آؤ ایسے ایک اللہ کی طرف، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، وہ ایک اللہ ہے، اس طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان الفاظوں کو بکھیرا تو اس منظر کو بھی یاد کرنا، نوح علیہ السلام نے بھی ان الفاظوں کو بکھیرا، لوگوں نے پتھروں لاٹھیوں سے مار مار کر جو ہے نوح علیہ السلام کو زخمی کر دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کلمے کو دہرا رہے ہیں۔ لوگوں نے زمین سے ریت کو اڑایا، لوگوں نے پتھر برسائے، آپ کے چچاؤں نے گالیاں دی، خاندان والوں نے برا بھلا کہا، شہر والوں نے کہا یہ کیا تیری بدتمیزی ہے، ہم نے تجھے اتنے سال تک تو برداشت کر لیا ہے، لہٰذا معاملہ کیا ہے کہ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ آخر اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، اپنی طاقت کو منوانا چاہتا ہے، یا اپنی جو ہے نا حکومت لانا چاہتا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے تیرا؟ ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک معاملہ آ گیا رسول اللہ کے سامنے کہ بت پرستی ختم کرنے کی بات کی تو مخالفت میں لوگ کھڑے ہونا شروع ہوئے۔ دوسری بات عزیزان محترم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ برہنہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو برہنہ کا معلوم بھی نہیں معلوم، معنی بھی نہیں معلوم،
برہنہ کہو تو قبول کر لیں گے، ننگا کہے تو برا مان جائیں گے۔ عجیب سا فلسفہ ہے لوگوں کا نا، اس لیے کہ علم کی کمی ہے ہمارے پاس، انگریزی اتنا پڑھ لیے کہ اردو سے ناواقف ہو گئے ہم لوگ۔ برہنہ کے معنی ہوتے ہیں ننگا نکٹ۔ کعبے کی سرزمین پر آ کر عورتیں اور مرد ننگے ہو کر کے اپنے کپڑوں کو اتار کر کے جو ہے کعبے کا طواف کیا جاتا تھا۔ یہ لوط علیہ السلام کے دور کا تھا۔ ہر نبی نے ایک ہی مسئلے کو لے کر اپنی امت سے لڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے نکات ہیں۔ شرک کا معاملہ ہے، ناپ تول کا معاملہ ہے، عریانیت کا معاملہ ہے، اللہ سے بغاوت کا معاملہ ہے، اللہ سے غداری کا معاملہ ہے، اللہ کے نشانیوں کو میٹنے کا معاملہ ہے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ اب نہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت ہم نے سہ لیا ہے، بہت ہم نے مان لیا ہے، بہت ہم نے جو ہے نا دیکھ لیا ہے، اب یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب جو چلے گا مکے کی سرزمین پر ایک اللہ کا قانون چلے گا، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، نہ کوئی اور کسی کو خدا مانے گا، نہ خدا کا وسیلہ یا ذریعہ یا سفارشی بنائے گا، نہ کوئی سفارشی کسی کے کام آئے گا، کوئی سفارش نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ بلند کر کے بتایا۔ لہٰذا عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ برائی ختم ہو جائے، اور شرک سے زیادہ بڑی برائی کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتی، زمین پر کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ برائی کو میٹنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑا اٹھایا، اور وہ بیڑا اٹھا کر کے جو ہے نا مکے کی سرزمین کو الحمدللہ رب العالمین شرک سے پاک کر کے آج تک پھر کوئی مائکا لال جا کر کے وہاں پر کسی قسم کا پتھر رکھ کر کے پوجنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاک کر دیا مکے کو، پاک کر دیا مکے کی سرزمین کو، مسلمانوں سے کہہ دیا کہ اب آؤ اللہ کی عبادت کر لینا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہے، کوئی کسی کا وسیلہ نہیں بنا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا، اور شرک کے خاتمے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بنایا۔ نمبر 2 جو بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناپ تول میں لوگوں گڑبڑ نہیں کرنا، ناپ تول میں جو گڑبڑ کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، جنت اس پر حرام کر دی جائے گی۔ لیکن آج معاملہ میرا اور آپ کا کیا ہے عزیزان محترم؟ کسی مسلمان کی دکان سے شکر لینے جاؤ، 1 کلو اگر لیں گے تو 50 گرام کم نکل کر کے آ جائے گی۔ اگر 2-4 میٹر کپڑا لیں گے 2-4 انچ کپڑا کم کھینچ کر دے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ایک دن کا جشن منا لیا جائے نا، گلی گلی پھول پھول یا رسول یا رسول، پھر جو ہے نا 13 تاریخ کے دن تمام کے تمام جھنڈے بھی غائب، پنجے بھی غائب، نعرے بھی غائب، شہر بھی غائب، مساجد بھی غائب۔ یہ مشن رسول اللہ کا نہیں تھا عزیزان محترم، رسول اللہ کا مشن یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قیامت کا سورج مغرب سے نکلنے تک وہ مشن جاری رہے گا، اس کو کوئی بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ آج ہم نے اپنی مرضی سے بنا لیا ہے نا، ناپ تول کے معاملے میں گڑبڑ، شراب کے بیچنے کو آسانی کر لی، سود کے بیچنے جو ہے نا دینے لینے کو ہم نے حلال کر لیا، ہاں، اور جو ہے نا جو لوگ ہمارے بزرگ جو اوقافی جائیدادیں رکھ کر کے گئے تھے، مسلمانوں کو جس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، آج وہ جائیدادیں جوتیوں کی نوک پر رکھ کر ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے کہ میرے دادا رکھ کر کے گئے تھے کہ میاں جو چاہے دیتے چلے جاؤ۔ یہ حالات ہم نے بنا دیے ہیں عزیزان محترم، بدلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہو جو ہے آج ذمہ دار ہے، سب کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ معاشرے سے جو ہے گندگی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جتنی برائیاں انسانیت کے اندر ہو جائے ان برائیوں کو ختم کرنا چاہیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری لینا چاہیے۔ ان برائیوں کے ختم ہونے تک
اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرنا چاہیے، مسلمانوں کو سکھایا گیا تھا۔ رسول اللہ کی زندگی لے لیجئے نا، رسول اللہ کی زندگی کیا زندگی تھی؟ نہ آپ کے پاس عالیشان محل تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی اچھی رکابی تھی، نہ پکانے کے لیے کوئی بہترین برتن تھا، نہ پہننے کے لیے کوئی عالیشان لباس تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی اچھا گھر تھا، نہ جو ہے نا اس کے چھپر جو تھے وہ پانی پڑتا تو گھر کے اندر ٹپک کر اس کی زمین کچی ہو جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ نے بتا دیا امتیوں کو، دیکھو میاں، آخرت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، جنت کی حوریں چاہتے ہو، جنت کے معصوم فرشتے بچے چاہتے ہو، جنت کی جو ہے نا نہریں چاہتے ہو، جنت کے چمن چاہتے ہو، جنت کی غذائیں چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھنا اس دنیا کو تم جوتی کی نوک پر اڑا دینا، اور یہ دنیا کو چھوڑ کر کے تم اسلام کی طرف آ جانا، اور پھر ہمارے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کی طرف آ جانا۔ یہ مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، آج مسلمانوں نے جو ہے بھلا کر کے رکھ دیا۔ آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو ہے نا کچھ بھائیوں نے ہمیں فون کر کے یہ بات بتائی کہ شیخ یہ جمعے کے دن آپ یہ بھی بولنا کہ جامعہ نظامیہ سے بہت دن پہلے فتویٰ نکلا ہے کہ اس ملک کے اندر سود حلال ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کس نے کہا بھائی؟ کس نے کہا یہ اس ملک کے اندر سود حلال ہے؟ کیوں؟ کیا یہ دارالحرب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تم آرام سے بیٹھ کر جمعے کا خطبہ بھی سنتے ہو، آرام سے اذان بھی دیتے ہو، فجر کی اذان بھی صبح تو ہے دیتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، اپنے مدرسوں کو بھی چلاتے ہو، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بھی بناتے ہو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کسی مائی کے لال کے قلم میں وہ دم نہیں ہے، کوئی مائی کا لال یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا کہ سود حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود حلال نہیں ہے میاں، حرام ہے، اور سود کے 70 سے زیادہ بڑے گناہ ہے۔ سب سے چھوٹا گناہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ اللہ اکبر۔ آج میری آنکھوں کے سامنے فیشن چل رہا ہے، گاڑی لیے میاں، کیا بات ہے؟ نہیں ہے، ہاں فائنانس پہ اٹھا لیا۔ استغفر اللہ۔ اور میں سن بھی رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ، مبارک، مبروک، زبردست ہے بھائی۔ نہیں ہے بھائی، تیرا بھی وہی عالم ہوگا جو لے کر کے کر رہا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو نے تائید کی، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تو بھی تائید کر کے اپنی ماں کے ساتھ زنا میں شامل ہو جائے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، سود کے خلاف بولنا بہت ضروری ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے۔ میرے نبی کا جو ہے نا سسٹم تھا کہ زنا کو اس سرزمین سے ختم کر دیا جائے۔ آپ کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ زنا ختم ہو جائے اور حلال رستے جو ہے نا رشتے قائم ہو جائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی کسی ظالم کے خلاف یا ہم نے کسی ایسی اویو ہوٹل کے خلاف کوئی نعرہ بلند کیا ہے؟ کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹی اس بستر پر سو کر کے آ جائے؟ کیا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس جو ہے نا ہوٹل کو رنگین کر کے آ جائے؟ استغفر اللہ ربی۔ ہم نے کوئی جلوس نہیں نکالا، ہم نے کوئی جلسہ نہیں نکالا، ہم نے کوئی مخالفت نہیں کی، یہ ریلیشن شپ کی مخالفت نہیں کی۔ کتنے بچیوں کی زندگیاں آج تباہ و بربادی کی طرف چلے گئی کہ بچی گھر سے نکل رہی ہے، کالج کو جا رہی ہے، کس کے ساتھ سو کے آ رہی ہے، اللہ عالم بالثواب۔ اور یہ کہا جا رہا ہے نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ریلیشن میں ہے صرف۔ ریلیشن میں کیا ہوتا ہے دوست؟ عزیزان محترم، اتنی شکایتیں ہمارے پاس ہے، کسی کا 3 مہینے کا، کسی کا 2 مہینے کا، کسی کا 6 مہینے کا حمل آپ کی سرزمین پر گرایا جا رہا ہے۔ آپ کی سرزمین پر اس حمل کو ساقط کیا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان بچیوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ نوجوانوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ ماں باپ کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے بعثت کا مقصد یہی تھا کہ کسی کی عصمت تار تار نہ ہو، کسی کی عزت چوراہے پر نہ نکالی جائے، کسی کی عزت پر دھبا نہ آئے، اور ایک مسلمان زندہ رہے اور اس معاشرے کے اندر برائی پھیلے۔ رسول اللہ نے سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے۔ کدھر ہماری زندگیاں ہے، کدھر ہماری جستجو ہے، کدھر ہماری کوشش ہے؟ کیا کر رہے ہیں دوست؟ کیا کر رہے ہیں ہم روز پر؟ کیا ذمہ داری قبول کی ہے؟ رسول اللہ کا امتی ہونا اتنا آسان نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ تم کسی نوح کی امت نہیں ہو، تم کسی عیسیٰ اور موسیٰ کی امت نہیں ہو، تم امت اگر ہو تو رسول اللہ کی امت ہو، جس پر قرآن نازل کر کے اللہ نے نعرہ بلند کر دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نعرہ بلند کیا اللہ نے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ نے کہا تمہارے درمیان میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ کہاں ہے بتاؤ وہ کون سا گروہ ہے بھائی؟ کون گروہ ہے؟ ہاں، گروہ بندی بنائیں گے مخالفتوں کے لیے،
गिरोह बंदी बनाएंगे जमातवारी सेक्शन के लिए, गिरोह बंदी बनाएंगे सियासत के लिए, बुराई को मिटने के लिए गिरोह कहाँ है मुझे बताना जरा। आओ नमाज के बाद मुझसे मिल करके कहना कि क्या करना है बताओ, फिर मैं बताऊं तुम्हें काम क्या हो सकता है इंशाअल्लाह। कोई नहीं करता काम, सबको अपने खाने की पड़ी हुई है, सब अपने घर की पड़ी हुई है, सबको अपनी सेहत की पड़ी हुई है। ये मोटा जिस्म बनाकर अच्छा इसको खिला पिलाकर फरबा करके जहन्नुम में ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन दुबला पतला रख के जन्नत में जाना नहीं चाह रहा हूँ मैं। ये तस्वुर मेरा और आपका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत का नुज़ूल करके अल्लाह ने इस उम्मत पर जिम्मेदारी बांटी और कहा रसूलुल्लाह आपकी बहुसत का जो मकसद और मंजर यही है कि तुम्हारे दरमियान में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो बुराई को ख़त्म करने वाला हो, अच्छाई को कायम करने वाला हो। यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। क्या ये जिम्मेदारी ली है हमने? कभी ली है ये जिम्मेदारी कि बोलो भाई क्या करना है, बोलो भाई क्या होना है? हराम के वलीमे में खाने के लिए सबसे पहली सफ में नजर आएंगे, हराम का वलीमे में खाने के लिए पहले दस्तर पर बैठेंगे, हराम के वलीमे में अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे आगे रहेंगे। अगर आपकी फ़ोटो कभी जो है ना नहीं ली गई तो बाहर निकल के शिकायत करेंगे, वो तो अपने अपने लोगों को देख लिया भाई, हम भी तो थे, हमारी फ़ोटो नहीं आई। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह, ये हाल हमने बना लिया है। कौन सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का हमने इरादा किया है? अगर अब तक के रबीउल अव्वल का महीना आ गया, हमने इस महीने के अंदर यह तसव्वुर या तदब्बुर नहीं किया, कोई प्रोग्राम हमने नहीं बनाया कि रसूलुल्लाह की आमद हुई है इस महीने के अंदर और रसूलुल्लाह ने बड़ी भारी जिम्मेदारी हमको दी है, तो क्यों ना वो जिम्मेदारियों को हम कबूल करेंगे। आओ भाई, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, हम सब मिलकर के एक जिम्मेदारी को लेंगे और कहेंगे कि जो मस्जिद तोड़ने वाले हैं उनकी खबरें हम बना देंगे, जो मदरसों को जो है ना लावारिस बना रहे हैं उनकी टांगों से गुद हम खींच के रख लेंगे, जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है उसकी गुद्दी में से जबान खींचना हमारे को आता है, जो कलम इस्लाम के खिलाफ लिख रहा है उस कलम की नोक को तोड़ना हमें नबी ने सिखाया है। आओ ना इस महीने में ये जिम्मेदारी तो ले। कभी हालात कहां से कहां तक चले गए। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की जो है ना जो है मोहब्बत है इस नबी की उम्मत से कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने चंद, मैं समझता हूं कि गिने चुने मेरी माँ और बेटियों और बहनों और मासूम बच्चों की दुआओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू जो काम हम करना चाहिए था इन बागी गिरोह के तहत, इन जो है ना जालिम हुक्मरानों के तहत, इन जालिम लोगों के खिलाफ हमको वो काम करना था। अल्लाह ने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो थी अब नहीं है, बड़ी कमज़ोर और नातवान हो गई है, लेकिन है तो मेरे बंदे और मेरे रसूल की उम्मत तो ज़रूर है, लिहाजा मैं इनकी मदद के लिए एक गिरोह तैयार करता हूँ। अल्लाह ने गिरोह को तैयार करके उन्हीं में से दो टुकड़े करके आपस में लड़ा दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? हम पूछते हैं तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मुसलमान होने का दावा अगर करते हो उस दावे में पूरे उतरना चाहिए। मुसलमान होने का इरादा करते हो वो इरादे को पूरा करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो कम से कम मोहब्बत का जो ना कुछ उसका नक्शा तो पेश करो ना। अरे वो कैसी मोहब्बतें थी कि तारीख दानों ने लिखा कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले भी कैसे थे। दो जुमले लिखे और कहा कि यूसुफ के देखने वालों ने सिर्फ अपने हाथ की उंगलियों को कटाया था। क्या प्यारी बात है अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवान साथियों, ये ले करके जाओ इंशाअल्लाह कामयाबी इसी के जरिए से मुझे और आपको मिलने वाली है। यूसुफ के देखने वालों ने अपनी उंगलियों को कटाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में देखने वालों ने अपनी गर्दनों को कटा दिया, लेकिन आह और शिकायत भी नहीं की उन्होंने। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत मेरी और आपकी होना है। ज़रा गौर करो तो सही कैसी वो औरतें थी। मेरी माँ बहनों ज़रा तुम भी लेकर के जाना, मुझे वो वाक़या याद आता है, मेरा दिल भर आता है जब कभी इस वाक़े को बोलने की कोशिश करता हो या अपने तस्वुर में लाने की कोशिश करता हो तो बड़ी अजीब से मेरी हालत होती है। ज़रा सुनो अज़ीज़ान मोहतरम, हमने बारहा इस वाक़े को आपके सामने रखा है, लेकिन ये जो ज़मीर मोटा हो चुका है ना, ये नफ्स को हमने बड़ा ताकतवर बना लिया है ना, अपने रूह को हमने कमज़ोर कर लिया है ना, शैतान को अपना अबदी और हमेशा रहने वाला दोस्त बना लिया है ना। हमें क्यों मोहब्बत हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हमें तो फजर की अजान भी सुनाई नहीं देती, हमको तो मस्जिद तक फजर में आना भी नहीं होता, 2 रकात नमाज पढ़ना भी नहीं होता।
دعوے بڑے بڑے بلند ہیں ہمارے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اب دیکھو ہم کیا عالم کرنے والے ہیں۔ جس نبی نے چوری سے جو ہے نا روکا تھا، آج وہی نبی کی امت ان کا نام لے کے چوری کا کرنٹ جلا لیتی ہے۔ نبی نے کہا تھا راستوں کا حق ادا کرو، بیمار بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، راستوں کو کبھی تنگ نہیں کرنا۔ آج ہم جلوس نکال کر کے راستوں کو تنگ کر کے رسول کا نام لے کر کے نعوذ باللہ رسول کی سیرت کو ہم بدنام کرتے ہیں۔ آؤ نبی کے محبت کرنے والوں کا انداز بھی کیا تھا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ چلو ساتھیو تیاری کرو، اب نکلنا ہے، دشمن سے لڑنا ہے۔ اللہ اکبر، کس کو کہا گیا عزیزان محترم؟ جو آدمی اپنے گھر سے اجازت لے کے جا رہا ہے، حیات اس کی رہی تو واپس آئے گا، واپس بھی اگر آیا تو کبھی ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کبھی پیر کٹا ہوا ہوگا، کبھی کان کٹے ہوئے ہوں گے، یا نہیں تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں، اپنے اپنے ناموں کا اندراج ہو رہا ہے۔ ایک ماں کو دیکھا رسول اللہ نے جس کی چھاتی سے معصوم سا بچہ چمٹا ہوا ہے، وہ ماں اپنے جو ہے اس گود کے بچے کو رسول اللہ کے قریب لاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی اثاثہ نہیں ہے، اور کوئی اثاثہ بڑا نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے میں بھیجوں اور دشمنوں کے گردنوں کو ناپنے کے لیے میں بھیجوں۔ رسول اللہ نے کہا بتاؤ بہن کیا چاہتی ہو؟ اس بہن نے مایا ناز جواب دے کر کے اپنے چھاتی سے چمٹے ہوئے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رسول اللہ کی طرف بڑھا کر کے کہا یا رسول اللہ یہ میرا اثاثہ ہے، اس بچے کو لے جاؤ اور جہاد میں شامل کر لینا۔ رسول اللہ نے پوچھا اے میری بہن، میری ماں، ذرا بتا یہ بچہ تو اتنا معصوم ہے کہ اس کی خود تیمارداری، اس کی خود جو ہے نا نگرانی کرنا پڑے گا۔ وہ میدان جہاد ایسا ہوتا ہے جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے ریت اڑتی ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں آتی ہیں، ہر طرف واویلا ہوتا ہے۔ تیرے اس بچے کو کون سنبھالے گا میری ماں؟ اسے میں لے جا کر کے کیا کروں گا؟ اس بہن نے ایک مایا ناز جواب دیا، تمہاری جوانیاں قربان ہے اس بہن کے جواب پر، تمہاری جوانیوں کے سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ اے نوجوان ہم نے طاقت دی تھی، ہم نے ہڈیوں کو مضبوط کیا تھا، ہم نے دیکھنے کی جو ہے نا شمتا دی تھی، دماغ کو اچھا بنایا تھا، زبان کو اچھی طاقت دی تھی، دانتوں میں جو ہے نا زبردست طاقت دی تھی، کیا کیا تو نے؟ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لا کر کے اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھی پتا ہے جی یہ بچہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے پتا بھی نہیں ہے کہ میں اسے کہاں بھیج رہی ہوں نا۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر بتا بہن ماجرا کیا ہے، کیوں لائی ہے اسے؟ بہن نے مایا ناز جواب دے کر کے کہا اس لیے لائی ہوں یا رسول اللہ ساتھ لے جائیے، آپ سے بڑی گہری محبت ہے ہمیں، آپ کو نقصان ہونا یہ نگاہیں برداشت نہیں کر سکتی یا رسول اللہ، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کے جسم پر کوئی جو ہے نا تلوار کا زخم آ جائے، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کسی برچھی کا زخم آپ کے جسم پر لگ جائے، ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی یا رسول اللہ۔ میں بچے کو اس لیے لائی ہوں کہ جب کبھی آپ جو ہے لڑنے کے لیے جو ہے میدان کاز میں جائے تو اس بچے کو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر کے اس کو اپنی ڈھال بنا لینا، دشمن کی تلوار آپ کے جسم پر چلنے سے پہلے میرے بچے کے جسم کو کاٹ کر رک جائے۔ اللہ اکبر، کہاں ہے عزیزان محترم؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ ماں باپ کہاں سے لائیں جو آج اسلام کو بچانے کے لیے کوشش کرے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان بچوں سے کہ تم کو سب شعور آ گیا ہے، فون نہیں تھا چلانے کا شعور آ گیا، چبانا نہیں آتا تھا، دانت نہیں تھے چبانے کا شعور تمہیں آ گیا ہے، زبان تمہاری تھی بولنے نہیں آتا تھا، تم کو بولنے کا شعور آ گیا ہے۔ اگر تم کو شعور نہیں آیا ہے تو رسول اللہ کی سیرت کا شعور نہیں آیا، تم کو اسلامی تعلیمات کا شعور نہیں آیا۔ کہاں ہے زندگی؟ کون سے ماں باپ سے ہم پوچھیں عزیزان محترم، کون سے ماں باپ کی ہم بات کریں عزیزان محترم؟ آج تو ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اچھی بڑی ڈگری حاصل کر کے بہت ترین کما کے ہم کو کار میں لے کر کے گھومے، جس سے بڑا تو کارنامہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ایک باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا مجھے آرامی دے، جو ہے جوانی میں بہت محنت کر لیا ہے، اب جو ہے نا بڑھاپے میں آیا ہوں، بیٹا جوان ہو گیا ہے، نماز چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، فجر نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، نبی کی سیرت معلوم نہیں معلوم
मालूम तो नहीं मालूम, इस्लामी तारीख नहीं मालूम तो नहीं मालूम, लेकिन काफिरों के जैसा अच्छा दुनिया कमा कर बना कर मुझे कुर्सी पे बिठा कर अच्छा खिला लिया तो बस है। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमने अपने तसव्वुर को दुनिया ही में जन्नत बना लिया है। ज़ीज़ान मोहतरम, आओ उठ करके खड़े हों आज इंशाअल्लाह ताला, आज खड़े होकर ये अज़्म करेंगे कि अब रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह आखिरी नबी को इसी महीने में जो है ना पैदा फरमाया था, अल्लाह ने आखिरी नबी को इस महीने में भेजा था और उस नबी ने आकर के 23 साल दौरे नबूवत के अंदर ऐसे जियालों को खड़ा कर दिया कि उनकी खिलाफत के दौर तक 50-60 साल तक किसी माई के लाल के अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि इस्लाम के परचम को नीचे उतार सके, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल सके, इस्लाम वालों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। ऐसे जियालों को मेरे आका ने 23 साल दौरे नबूवत में तैयार कर दिया था। आज 1500 बरस का अरसा हो गया, ये कौम को पता ही नहीं है कि नबी कौन है। आखिर नबी की माँ का नाम क्या, नबी के बाप का नाम क्या, नबी के दादा का नाम क्या, नबी के चचाएं कौन, पहली वही कब आई थी, कुछ भी मुसलमानों को इल्ला माशाअल्लाह मालूम नहीं है। दीजाने मोहतरम, ये महीना अभी शुरू होने जा रहा है ना, आज बैठ कर के मैं और आप एक अज़्म करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुआस और मुअव्विस की जैसा मैदान बदर में जिन्होंने अबू जहल की गर्दन काट डाली थी, वह जज्बा हम अपने बच्चों को देंगे कि मियाँ आइंदा हालात कुछ भी हो, लेकिन हम अपने बच्चों को इस डगर पर छोड़ करके जाएंगे कि जान तो चली जाएगी लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आएगी। ये हमारे नौजवानों को तैयार करना है मुझे और आपको। कहाँ हैं, किससे कहें, किससे कहें दोस्त, तरस रही हैं आंखें। कोई ऐसा नौजवान मिल जाए और कहे कि मौलवी साहब आओ मैं इस्लाम का काम करने के लिए तैयार हूँ, कॉलेज पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्लाम के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। किधर है दोस्तों ऐसे नौजवानों, कहाँ मिलेंगे हमें? रात के 12 बजे नुक्कड़ों पर मिलेंगे, मोहल्ले के चबूतरों पर मिलेंगे, शादियों में नाचते हुए मिलेंगे, रात में चैटिंग करते हुए मिलेंगे, ग्रुप बना करके जो है ना गेम खेलते हुए मिलेंगे। इन नौजवानों से क्या इस्लाम पनपेगा? क्या इस्लाम का जो है ना सूरज फिर से एक नई आबोताब के साथ निकलेगा? या इस्लाम का परचम फिर से बुलंद होगा? या दुश्मनों को खाक में मिलाया जाएगा? कैसे होगा दोस्त? नहीं हो सकता ना। एक अज़्म कीजिए, जिस तरीके से जुमे में मस्जिद को भरते हैं, फजर की नमाज में भी भरेंगे इंशाअल्लाह। ये अज़्म लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, जो कौम को सूरज जगाता है, याद रखना तारीखी जुमला कह रहा हूँ, इसके बाद बात ख़त्म करूँगा मैं। जो कौम को सूरज जगाता है वो कौम तारीकी में चले जाती है, जो कौम सूरज को जगाती है वो कौम रोशनी फैला देती है। आओ रोशनी फैलाने के लिए आओ, रसूलुल्लाह की तालीमात की रोशनी फैलाने के लिए आओ, कुरान की रोशनी फैलाने के लिए आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक लेने के लिए आओ, सहाबा के जज्बाती मनाजिर लेने के लिए आओ, वह औरतों के तारीख़ी जो है ना कारनामे लेने के लिए आओ, उनके मासूम बच्चों की कुर्बानी को याद करने के लिए आओ। और इस सरजमीन के ऊपर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लोग कहते हैं कि 900 बरस तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की, मैं कहता हूं कि वो दोगले मुसलमान थे जो इस मुल्क पर हुक्मरानी करते थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम रहें या ना रहें, हम में से अल्लाह कई नौजवानों को, कई माँ बहनों को ऐसे भी खड़ा करेगा, कैसे उलमाए कराम को भी खड़ा करेगा, जो इंशाअल्लाह यहाँ की भटकी हुई इंसानियत में इस्लाम का पैगाम, कुरान का पैगाम पहुँचा करके फिर से जो है ना एक नई जो है ना मुल्क की हमने ना इब्तिदा ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।